میرا نام شہزاد سلیم ہے اور میں پولی افیکٹڈ ہوں۔ ماشاءاللہ سے بہت کیئرنگ ہے میرے ہسبینڈ۔ نہیں، والدہ میری ماشاءاللہ سے اللہ انہیں جنت نصیب کرے، میرے ہر قدم میں انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عثمان۔ آج جس شخصیت کے ساتھ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے شہزاد سلیم۔ معذور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہونہار بھی ہیں اور ایک زندہ دل انسان ہیں۔ پرندوں کے ساتھ ان کی محبت کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنے کریئر کا آغاز کیا، کیسے آپ کا بچپن گزرا، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو جو بھی کوئی ہرڈلز آئیں تو ان کو آپ نے کس طرح سے اوور کم کیا؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں۔ اور میرا نام شہزاد سلیم ہے اور میں پولی افیکٹڈ ہوں۔ بچپن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو بستر میں ہی پایا تھا، لیکن میری والد اور والدہ اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے، انہوں نے بڑی کاوش کی جس کی وجہ سے میری کچھ ایک ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو شروع میں جب اس قابل ہوا تھا کہ اسکول گوئنگ ہوں تو وہاں پہ میں ایک نارمل اسکول میں جا کے جیسے والدین ہوتے ہیں داخل کرایا، لیکن وہاں پہ بچوں کے بیہیویئر دیکھ کے تو کہ بھئی یہ کس طرح چل رہا ہے، تم چل کیوں نہیں رہے، یہ تو چلتا ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑو، یہ کیسا کرے گا، کیسے پڑھے گا۔ تو وہ باتیں میرے دل میں بیٹھ گئیں، میرے دماغ میں کہ میں کس طرح کروں۔ تو میں نے والدہ ہوا، میں نے کہا جی آپ جو ہے نا میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، بس میں نے اب گھر پہ ہی رہنا۔ تو امی کہتی ہیں، امی بڑی ڈسارڈ ہوئی، پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بھی آپ کہیں اور داخل کرا دوں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ۔ تو انہوں نے ایک معذور افراد کا تھا ادارہ PSRD، وہاں پہ انہوں نے مجھے داخل کرایا۔ تو الحمدللہ جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سے نیچے اور بھی بچے ایسے ہیں جو بالکل ہی نہیں چل سکتے، جن کی ٹانگ بھی نہیں ہے۔ تو ان کو دیکھ کے مجھے ایک دم حوصلہ ہوا اور میں نے وہاں سے اپنے کیریئر کا ایک سننے کے آغاز ہوا۔ شہزاد صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے مطلب جس طرح بتایا کہ بچپن میں آپ ایک نارمل اسکول میں جاتے تھے، لیکن وہاں پر بچوں کے رویے کی وجہ سے آپ کو لگا کہ نہیں اب مجھے یہاں نہیں جانا۔ تو کبھی ایسا بھی کوئی واقعہ ہوا کہ اسکول گئے اور وہاں پر کسی بچے نے کوئی بہت حد تک آمیز سلوک کیا ہو؟ جی کیونکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں آپس میں، آپ کو پتہ ہے بچوں کی شرارتیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی جو ہے نا آپ اس کو کیچ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کچھ بچے ایسے تھے کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ کھیلو میرے ساتھ، یعنی کہ کچھ ہمدردی میں بھی کہتے تھے اور کچھ ٹاؤٹ بھی کرتے تھے۔ لیکن کچھ زیادہ بچے نا ہم ٹاؤٹ کرتے تھے کہ یہ تو جا نہیں سکتا، یہ کہاں سے آ، کیونکہ میں ایک ہی تھا اس اسکول میں نے نہیں دیکھا تھا کہ اور بھی اس طرح کے بچے ہوں۔ تو وہ مجھے بات پن کر گئی کہ میں کوشش بھی کرتا تھا لیکن میں سے چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو ایون کہ جب واش روم جانا ہوتا تھا، باتھ روم جانا تھا، وہ بھی کوئی میری ہیلپ نہیں کرتا تھا، وہ میری والدہ کو کال کرتے تھے، وہ آ کے مجھے جو ہے نا واش روم کرواتی تھیں۔ تو بس یہ چیزیں جو ہے نا میرے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں اللہ تعالیٰ نے تو جو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے کہ آپ کو جس طرح بنایا ہے اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ بچے ہوتے تھے، میں بچوں کو بلیو کروں، لیکن استاذہ کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے فل کوپریٹ کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ والدہ کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ اس سب مشکل کے وقت میں؟ ہاں نہیں، والدہ میری ماشاءاللہ سے اللہ انہیں جنت نصیب کرے، میرے ہر قدم میں انہوں نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ میں سب سے بڑا تھا، سب کا لاڈلا تھا۔ تو وہ میری والدہ بھی سب ان کی بہنیں ہی تھیں، کوئی ان کا یعنی کہ بھائی نہیں تھا۔ تو میں جب ہوا تو انہوں نے کہا جی سب کچھ آیا، تو بس اللہ کی دین تھی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کیا تو وہ مجھے ہر قدم پہ میرے ساتھ چلتی تھی۔ تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ جس طرح سے بڑے ہوئے، کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی، اور اس تعلیم حاصل کرنے میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کو لگا ہو کہ نہیں یہاں پر بھی اب مجھے لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ تھوڑی سی حد تک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی اب جب میں اسکول سے جب گھر آیا تو میری نانی ماں اللہ علیہ کے بھی جیسے کرے، میری نانی ماں بڑی وریڈ تھی، انہوں نے مجھے دیکھا کہ ان کو کسی نے بتایا کہ ایک اسکول ہے اچھرے میں، وہاں جا کے آپ اس بچے کو داخل کرائیں تو آگے اس کے نصیب ہیں۔ تو میری نانی اور میری والدہ گئے، انہوں نے اسکول دیکھا، انہوں نے مجھے داخل کرا، گورنمنٹ کا اسکول تھا وہ، ادارہ بحالیہ معذورہ۔ میں نے وہاں پہ پھر مڈل کیا، تو وہ 8ویں تک ہی تھا، ماشاء اللہ سب کوآپریٹ تھے، گاڑی آتی تھی لے کے جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد میں میٹرک سامنے PSRD ہے وہاں سے کیا۔ اس کے بعد میں نے جو FA ہے وہ میں نے MA کالج سے کیا۔ MA کالج میں جب میں گیا اپنا فارم جمع کرانے تو وہاں پہ یہ تھا کہ 10 بندے رہ گئے تھے جب میں فارم جمع کرانے گیا۔ تو جب میری باری آئی تو اس نے کھڑکی بند کر دی کہ جی اب ٹائم ختم ہو گیا۔
اب آپ کل آنا ہے. میں نے کہا جی سر پلیز میں بڑی مشکل سے آیا ہوں, مجھے آپ داخلہ دیں. تو انہوں نے ایک بھی نہیں سنی میری بات. تو میں پھر اگلے دن پھر گیا, وہاں پہ بھی مجھے احساس ہوا کہ دیکھیں اسپیشل پرسن کی علیحدہ لائن ہونی چاہیے, لیکن ایم یو کالج میں بھی ایسی کوئی نہیں تھا. بہرحال میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا. اس کے بعد جب ہم نے اپنے بچے دیکھے جو میٹرک کر کے جاتے تھے کالجوں میں اس طرح لائن میں لگتے تھے, ہم نے ان کو جو ہے نا روکا کہ نہیں آپ ایسے نہ کریں. ہم نے ان کے لیے اپنا پنجاب کالج سے وہاں سے بات کی, تو انہوں نے عامر محمود صاحب نے ہمیں جا کہا ہاں جی ٹھیک ہے, آپ بچے جو آپ کے پاس ہو جائیں ان کی ایک لسٹ بنائیں اور آ کے جو ہے نا ہمیں دیں, ہم ان کو ایڈمیشن فری آف کاسٹ دیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو ہرڈلز آئی ہوئی ہیں آنے والے بچوں کے, اللہ تعالیٰ اول تو ایسا نہ بنائے, لیکن اللہ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر بنا دیا تو کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ان بچوں کو ہم نے وہاں پہ ایڈمیشن دینا شروع کیا اور وہ ماشاء اللہ گریجویشن کر رہے ہیں. میں نے بھی گریجویشن کی اور اللہ کا شکر ہے اچھی لائف گزارو. پہلے میں بینک میں جاب کرتا تھا, تو میں نے 5 سال بینک میں جاب کی. اس کے بعد میں اب صوفی گروپ اور انڈسٹری میں ایز اے کسٹمر کیئر آفیسر کام کر رہا ہوں. میرے آنر جو ہیں صوفی خالد صاحب انتہائی لونگ ہے, بہت کوآپریٹڈ ہے, مجھے ہر قدم پہ میرا انہوں نے ساتھ دیا ہے. اور جو میں نے ان سے اپنی ذریعہ بتا ضروریات زندگی ایک اپنے آنر کو ہی کہہ سکتا ہے ریکویسٹ کیا, تو انہوں نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا. تو آفس کے جتنے ہی ورکر ہیں میرے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے مطلب آپ شاپنگ سینٹرز میں جاتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ جب آپ گئے ایم اے او کالج کے اندر, تو وہاں پر ایم اے او کالج کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو اسپیشل اگر کوئی ہے یا ڈسیبل ہے تو اس کو ہیلپ کر سکے. آپ کو لگتا ہے کہ ہیلپ کرنے والی چیزیں یا جو راستے ہیں وہ ہونے چاہیے مزید؟ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں جو بھی بلڈنگز بن رہی ہے, ایک آپ دیکھیں کہ ہر کیٹیگری بنتی ہے, ہر چیز میں کیٹیگری ہوتی ہے. آپ ہیلپ کے طور پہ نہ کریں, ان کا رائٹ بنتا ہے, ان کو ایک رمز دیں کہ یہاں پہ اسپیشل پرسن آئیں, آپ آ کے اپنا کام کریں. اپنی جو بھی ان کے جیسے بینک میں اب یہ ہے کہ آپ اگر بل جمع کرانا ہو آپ جاتے ہیں تو اسپیشل پرسن کے لیے ان کو لاتی وہ فیور دیتے ہیں. اب یہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں. تو مجھے بہت ہرڈل ہوئی تھی کیونکہ آج سے یہ میں بات کر رہا ہوں 15 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں نے ایف اے کیا تھا, تو اس ٹائم کوئی اتنی خاص اویئرنیس نہیں تھی. لیکن اللہ کا شکر اب میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے جب آواز اٹھائی ہے, ہم نے ایک این جی او بنائی اسپیشل بچوں کے حوالے سے. ہم نے 24 بچے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, اس کا نام وائس سوسائٹی ہے. تو میں وہاں کا ایز اے انفارمیشن سیکرٹری ہوں. تو ہم نے ان بچوں کو یہی اس لیے قدم اٹھایا کہ ان بچوں کو آگے بڑھائیں, ان لوگوں سے دکھائیں معاشرے کو یہ بھی حصہ ہیں. اور الحمدللہ بچے 10 سال کے اب ہم جب لائے تھے تو کوئی 3 سال کا تھا, کوئی 4 سال کا تھا, کوئی 5 سال, اب ماشاءاللہ سے وہ 10 سال کے ہو گئے ہیں. تو ان بچوں میں ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے کہ جی کس طرح لائف میں گزرنا ہے, بات کس طرح کرنی ہے, آپ نے جانا کس طرح ہے, آنا کس طرح ہے. تو یہ کرنے سے آتا ہے. ہم لوگوں کا معاشرے کا تو وہ افسوس کرتے یہ بچہ تو ایسا ہے, افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, پریکٹیکل کرنے سے ہوتا ہے. جب تک پریکٹیکل نہیں کریں گے تو وہ بچہ کوئی بھی ہو, نارمل ہو یا ڈسیبلڈ ہو, وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا. لائف میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ آپ کو لگا کہ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ دوبارہ مطلب ابھی تک اس کو بھول نہیں پائے ہیں؟ میری لائف میں تو بہت سے واقعات ایسے ہیں جو کہ ہیں, لیکن میں 2 واقعہ شیئر کروں گا. سب سے پہلے جب میں پڑھ چکا تو اس کے بعد میری جب شادی کا مسئلہ آیا تو اس میں جو وہاں توقع تھی ہماری کہ یہاں ہو جائے گا, میرے گھر والوں کو وہ ویلکم کریں گے, لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈسیبلڈ ہے, یہ کچھ یہ تو اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا, تو اپنی فیملی کو کیسے چلائے گا. تو الحمدللہ میری کزن ہے جس سے میری میرج ہوئی ہے, حالانکہ اس سے میرا توقع بھی نہیں تھی کہ ہو جائے گی, وہ میرا بڑا ساتھ دیتی ہے ہر قدم پہ. تو وہاں پہ میں بڑا ڈسارڈ ہوا تھا کہ یار یہ اگر وہاں ہو جاتی تو بہتر تھا, لیکن اب جو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. سیکنڈ ون, جب میرے والد صاحب بیمار ہوئے 2 سال بیمار رہے, اللہ تعالیٰ انہیں نصیب کرے, وہ میرے ساتھ ہی اٹیچ تھے, چھوٹا بھائی بھی ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھی تھے. لیکن جب لاسٹ ٹائم ان کا آخری, جب ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی, ہاسپٹل لے کے گئے تو اسٹرائک چل رہی تھی. وہاں پہ میں نے ڈاکٹر سے کہا پلیز آپ آ کے میرے والد صاحب کو دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا اپنی گودی میں اٹھاؤ اور یہاں پہ لیو. تو میں نے کہا میں نہیں لا سکتا, میرا پاؤں خراب ہے. تو کہتے ہیں کہ تو اگر آپ کا پیر خراب ہے تو آپ لائے کیوں ہیں. تو آنکھوں میرے آنسو آ گئے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو وہ دن ابھی تک نہیں بھولتا. سوری میں ذرا تو وہ دن میں ابھی تک نہیں بھول سکایا. تو میری یہی خواہش ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں
دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ کیا ان کا سلوک جو ہے وہ ڈسیبل لوگوں کے ساتھ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دیکھیں میں تو اس تک ان کو بھی نہیں قصوروار کراؤں گا، کیونکہ اس ٹائم اسٹرائک چل رہی تھی، مریض زیادہ تھے، اس نے شاید اپنے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کو میں جب بتا رہا ہوں کہ میرا پیر خراب ہے، میں اب وہ اٹھاؤں گا تو میں کیسے لے کے آؤں گا، تو اتنی بات تو سینس ہوتی ہے انسان میں. تو ان لوگوں کے اندر ابھی میں نہیں سمجھتا کہ اتنا اویئرنیس آئی ہے، اویئرنیس لانی چاہیے، کیونکہ اگر اویئرنیس ہو اور اس پہ پریکٹیکل نہ کریں تو یہ پھر ان کا فالٹ ہے، ہمارا کوئی فالٹ نہیں ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے سب سے جو سننے ہیں کہ جو اسپیشل پرسن ہے، اگر آپ ان کو ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، پیار والے لفظ نہیں بول سکتے، تو پلیز ان کے ساتھ ہارڈن بھی نہ کیا کریں، ان کے ساتھ آپ ایسا جوک بھی نہ کیا کریں کہ وہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات بیٹھ جائے، کیونکہ آپ کا تو منہ سے الفاظ نکلے، آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا، لیکن وہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے اور آخری مرنے مرتا تک وہ بات ایسی رہے. تو پلیز یہ ریکویسٹ ہے جو بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، حاضرین، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں. یہ اللہ تعالیٰ آزمائش بھیجتا ہے، ہو سکتا ہے ان کی ہیلپ کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے وہ مقام دے دے جو آپ نہیں سوچ سکتے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شوق کس طرح کے رکھتے ہیں آپ؟ ہاں شوق الحمدللہ میرے جو نا کافی ہیں، گیمز کھیلنا، یہ کرنا، لیکن اب تو بڑا ہو گیا تو گیم نہیں. ہمیں برڈس رکھنے کا بڑا شوق ہے، تو میں نے برڈس رکھے ہوئے ہیں ہر قسم کے. تو ان کا صبح سب سے پہلے ان کو اگر میں خود نہیں ناشتہ کرتا، میں اور میری مسز آتی ہیں، پہلے ان کا دانہ پانی کرتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں، اس کے بعد ہم ناشتہ کرتے ہیں. پھر ہو سکتا ہے میں ناشتہ بھی نہیں کرتا کبھی فلا ٹائم، لیکن ان کا پورا خیال کرتا ہوں. ان کے لیے ایک روم بنایا ہوا ہے اور ہر نسل کے میں نے وہاں پہ طوطے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ میرا ایک شوق ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ ادھر ادھر جانے سے بہتر ہے گھر میں بندہ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے. کیا سوچتے ہیں انسان جو ہے اور جانور، ان میں کیا فرق ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جانور زیادہ اچھے دوست ہیں آپ کے؟ انسانوں نے آپ کو بہت دفعہ دکھ دیا یا کوئی نہ کوئی ایسی بات کی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ان سے زیادہ میں اپنے طوطوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اپنے دل کی باتیں کر سکتا ہوں؟ جی یہ آپ نے بالکل اچھی بات کی، کیونکہ یہ شوق مجھے اس طرح ہی ہوا کہ دیکھیں انسان کو تو اپنا جتنا مرضی راز کی بات بتاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی آپ کو جو ہے نا اگنور کرتا ہے. لیکن برڈس کا یہ ہے کہ میں جاتا ہوں ان کے بیٹھتا ہوں، ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں، میرے دل کا وہ بار ہلکا ہوتا ہے، میں ان سے باتیں شیئر کرتا ہوں. کچھ میرے پاس ایک 2 پیر ہیں جو کہ ٹاکنگ بھی ہیں، لونگ بھی ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں فنگر میں بھی اور فیملی میں بھی ہمارا دل لگائے رکھتے ہیں. اچھا ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، ویسے تو آپ کی بیگم صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے سامنے کرنا بنتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ کبھی کوئی ایسی خاتون، کوئی ایکٹریس جو بہت پسند آ گئی ہو اور سوچتے ہیں کہ کاش میری اس سے شادی ہو جاتی یا یہ مجھے پرپوز کرتی؟ وہ ہاں یہ تو ہے کہ نہیں، میں نے اپنی بیگم سے سب کچھ شیئر کیا ہوا، اس سے کچھ نہیں چھپایا ہوا. ایک تھی میری ایک جس سے میں چاہتا تھا کہ شادی ہو جائے، میری فیملی بھی لے کر گئی تھی رشتہ، وہ لیکن میں نام نہیں لوں گا، اگر وہ سن رہی ہوں گی تو ٹھیک ہے. تو وہاں ان کے گھر والوں نے مجھے یہی کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں، لیکن وہ سوچ ایسی ہوئی کہ ابھی تک انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے. الحمدللہ میرے بچے بھی ہو گئے اور میری اچھی لائف بھی گزر رہی ہے، لیکن وہ دل میں خواہش رہتی ہے نا، بس وہی آگے کہ جہاں نصیب ہوتے ہیں. لیکن نصیب سے پہلے انسان کو سوچنا بھی چاہیے کہ بھی اگر کوئی اچھی بات یا اچھا رشتہ آ رہا ہے تو وہاں پہ کر دینا چاہیے. آفس کس طرح آتے جاتے ہیں؟ جی آفس کے لیے میں نے 3 ویل بائک بنائی ہوئی ہے، اس میں آتا ہوں، اس میں جاتا ہوں. تو صبح کے ٹائم جاتے ہیں اپنے اس میں آرام سے. اور پہلے میں 2 ویلس چلاتا تھا، لیکن وہ میرے لیے کمفرٹیبل نہیں تھی، اس میں میرا کافی ایک دو دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا. تو میں نے کمپنی کو ایک ریکویسٹ کی تھی، تو انہوں نے مجھے ہیلپ کری اس پہ، تو اسی میں جاتا ہوں اور اسی میں آ جاتا ہوں. آخری کوئی میسج جو ہے وہ آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے کہ ڈسیبل افراد کے ساتھ عام لوگوں کو کیا سلوک کرنا چاہیے؟ جی میں میسیج یہی دینا چاہوں گا سب سے پہلے کہ جو ڈسیبل ہیں اور ایبل، میں ان میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. ڈسیبلٹی صرف آپ کی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. تو ان کے ساتھ ہمدردی کا ڈائلاگ بولنے سے بہتر ہے ان کے ساتھ آپ جو ان کا رائٹس ہیں ان کو وہ رائٹس دیے جائیں. ان کو ہمدردی بھی نہیں چاہیے، آپ کا پیسہ بھی نہیں چاہیے، آپ کا وقت بھی نہیں چاہیے. جو اس کا رائٹ ہے، جو اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہونا چاہیے، تو آواز کم از کم اٹھانی چاہیے کہ نہیں یہ بندہ صحیح ہے، یا بچی یا بچہ ایسے حالت میں ہے، اس کا اگر محلے میں آپ کے علاقے میں ہے اس کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں. بس یہ میرا آپ سب سے میسیج ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، میں مسز شہزاد ہوں.
میں اس جو ہوں اپنی اس لائف سے بہت خوش ہوں ماشاءاللہ سے. بہت کیئرنگ ہے میرے ہسبینڈ. یہ ڈسیبل ہیں, یہ لوگوں کا کہنا ہے, میں اس بات کو نہیں مانتی کہ یہ ڈسیبل ہیں. ماشاءاللہ سے یہ جو عام لائف کے لوگ ہیں ان سے زیادہ بہتر ہیں. ان کے لیے جو میں یہ جتنا کیئر میرا کرتے ہیں وہ میں عام لائف میں دیکھتی ہوں. عورتیں رو رہی ہوتی ہیں, ہائے میں ڈاکٹر کے نہیں لے کے جا رہے کر, میں ان کے آدھے لفظ الفاظ نکالتی ہوں منہ سے اور وہ میرا خواہش پوری ہو چکی ہوتی ہے. ہر جگہ لے کے جانا, ڈاکٹرس کے جانا, بچوں کی کیئرنگ کے لیے, بچوں کی شاپنگ کے لیے. مجھے کبھی کسی چیز کی خواہش کی جو ہے نا ابھی تمنا نہیں ہے. ماشاءاللہ سے ہر چیز وہ پوری کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. بلکہ لوگ آتے ہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایسے تم نے یہ ڈسیبل سے شادی کر لی ہے کہ ہے تو تمہیں فیل نہیں ہوتا, تم تو بالکل نارمل ہو. میں نہیں مانتی. میں کہتی ہوں چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, نارمل لائف جو ہے وہ زیادہ جو ہے انسان ان سے بہتر جو ڈسیبل ہیں. اور چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, ڈسیبل ہوں انہیں دیکھ کے کائنڈلی. اور جو ہیں اب ہم نارمل لائف والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کو زیادہ جو ہے نا اہمیت دیں. ان سے ان کی لائف زیادہ بہتر رہتی ہے. ان سے کریں, جو بھی رشتہ آتا ہے کرتا ہے آپ شادی ان سے کرنی چاہیے. جی تو ناظرین, آج آپ نے شہزاد سلیم جو کہ پولیو کی وجہ سے ڈسیبل ہو گئے تھے ان کے ساتھ خصوصی گفتگو سنی, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنی اس کمزوری کو اپنے راستے کی دیوار نہیں بننے دیا اور اس پہ کس طرح سے اوور کم کیا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اس کو لائک بھی کیجیے گا, اس کو شیئر بھی کیجیے گا. اردو پوائنٹ کے ساتھ آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.